پیچھے جگہ ہو گئی کہ نشست آگے ہو جائیے. بات وہی ہے کہ جس کو نزلہ ہو بخار ہو وہ قریب نہ بیٹھے کہ نزلہ لگ جاتا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ محبت بھی لگ جاتی ہے, ذکر بھی لگ جاتا ہے. اگر قریب بیٹھیں گے تو ایک بھی کیفیت پیدا ہوگا. اور محفل میں ہونا, اور کیا بتائیں, بہت بڑے بزرگ کہ کسی نے پوچھا, بڑا بے تکلف مرید ہوگا, اس سے پوچھا کہ حضرت اب آپ کی محفل میں وہ مزہ نہیں آتا, روحانیت اور کیفیت ہوتی تھی وہ نہیں ہوتی ہے. میں اپنی طرف سے الفاظ بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا, اپنے پیر مرشد کا حوالہ دیا کہ میرے پیر صاحب فرماتے تھے کہ جب میں تازہ خلیفہ ہو کے آیا تو جس کا ہاتھ میں لیتا تھا اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا تھا اور محفل میں بڑی کیفیت ہوتی تھی. لیکن ہمارے بھائیوں نے, ہمارے پیر بھائیوں نے, مطلب مریدوں نے بعد ایسے گناہ کیے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے محفل کی کیفیت ختم ہو گئی. میں اس کو سمجھانے کے لیے, اور ہمیشہ کی طرح میرا بیان تشریحی نہیں ہوتا, تشریحی ہوتا ہے. اس کی ذرا شرح, اور شرح بھی بزرگوں کی باتوں کی. تو ایسا ہی ہے کہ جیسے زمین میں گھاس ہو اور آپ روز پانی بھی ڈالیں, تازہ تازہ گھاس لگائیں, خوب نکلتی ہے. اگر جہاں کچھ گھاس خشک ہونا شروع ہوئی یا درخت کے پتوں میں ایک پتے میں کیڑا لگ گیا تو وہ پھر ہر پتے میں کیڑا لگنا شروع ہو جاتا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے گناہ کر لیتے ہیں کہ جب وہ محفل میں آتے ہیں تو اس کا اثر محفل پہ زیادہ ہوتا ہے, ہمارا نہیں ہوتا. یہ بات خواجہ غلام فرید نے فرمائی کہ میرے مرشد نے فرمایا, نور محمد مہادی نے فرمایا کہ جب میں شاہ فخر الدین صاحب سے مرید ہو کے آیا, تازہ تازہ خلیفہ تھا, کتاب کا نام ہے مرشد من. تو جب میں تازہ تازہ خلیفہ ہو کے آیا تو میری محفل کرنی کچھ اور, پھر یہ ہو گیا. تو میں نے تو یہ پڑھ کے بھائی تابند کی فوری توبہ کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اور دوسرے آدمی جو میں نے کہا کہ مرید کرتے وقت قبلہ عالم عبدالرشید صاحب اتنی وضاحت سے یہ کہتے تھے کبھی توبہ ہے, توبہ کرو, توبہ ہے چوری سے, زنا سے, شراب سے, اس سے اس سے. توبہ لوگ منہ سے بولتے نہیں ہیں, میں نے تو چوری کی نہیں, میں نے تو زنا کیا نہیں, میں نے اتنا دھوکہ ہے کہ منہ سے یہ بولنے کو تیار نہیں ہے. جب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس بولنے سے کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم اچھے ہو جائیں گے. اور جب اچھے ہو گئے, توبہ قبول ہو گئی, تو آدمی جو مرتا ہے نا, بیٹا بیٹھو بیٹھو آگے بیٹھو, گود میں لے لو بچے کو, کہ پانی کی بوتل دم کرنے سے کچھ نہیں, اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا سن کے جو بھائی نہیں اٹھاؤ بٹھاؤ ادھر ایک دوسرے کا, ہلو بھی نہیں, میلا مچیلا کوئی بچہ پتلون لنگے سر پرواہ نہیں کرو, وہ کتنی توجہ سے آ کے بیٹھ گیا یہ تو دیکھو نا. اور پانی کی بوتل اس نے ہٹا کے رکھ دی, آئے دم کرانے, اور جب بولنے لگا تو وہ بالکل ادھر توجہ سن گیا. بیٹا ایک بات یاد رکھو, مرنے کے بعد قبر میں انسان کی تمنا ہوتی ہے, پہلی تمنا یہ ہوتی کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے. کیا کرو گے؟ پھر دوبارہ جا کے اچھے کام کرو. اللہ اکبر. تو جب محفل میں آئیں, جب مرید ہوں تو آپ سمجھیں آپ مر گئے ہیں, اور یہ تمنا ہے کہ دوبارہ زندگی مل جائے, تو مبارک ہو کہ مرے نہیں ہیں, دوبارہ زندگی مل گئی ہے, اچھے کام شروع کر دو.
اس کو محفل مت سمجھو، قبر سمجھو. اپنی قبر میں آ گئے ہیں اور تمنا یہ ہے کہ دوبارہ زندگی مل جائے. کیا کریں گے زندگی مل گئی تو؟ یہ حضرت مولا علی کے ساتھ قبرستان جمعہ آواز آئی، افسوس زندوں مردوں کا. کیا بات، زندوں مردوں دونوں کا بات یہ ہے کہ زندوں پہ افسوس ہے کہ عمل کر سکتے ہیں، بے خبر ہیں. ہمیں سب خبر مل گئی لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے. ایسی کیا خبر کوئی سناؤ؟ جمعے کا دن اب ہم اپنی قبروں میں سے دیکھتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اللہ اکبر. جمعے کے دن جو خاص رزق تقسیم ہوتا ہے، ذرا سی نیکی کا بہت سیلاب ضرور شریف پر بہت، لیکن اب ہم عمل نہیں کر سکتے. زندہ عمل کر سکتے ہیں لیکن وہ بے خبر ہے. تو ایسی بہت ساری باتیں مثال. تو ہم زندہ ہیں، عمل کر سکتے ہیں، لیکن خبر نہیں. خبر ملتی ہے تو اس پر عمل نہیں ہے. ایک تو ایمان ہونا، یقین ہونا، اور یہ سب عقیدے تک ہے. بات اس یقین کی روشنی میں عمل ہونا اصل چیز ہے. آپ کا عقیدہ اچھا ہے، بہت اچھے ہیں کہ میلاد والے، ناخوانی، منقبت، یا رسول اللہ کہنے والے، غیب پر ایمان رکھنے والے. ایک وہ ہیں جو غیب پر ایمان ہی نہیں رکھتے، کافر ہیں. وہ کہتے ہیں بس یہی سامنے جو کچھ ہے وہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. شکر ہے آپ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کتنا یقین ہے؟ اور صرف اس پہ یقین ہے کہ اللہ غیب میں ہے، یا ایک عالم غیب کا ہے، سے فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں. ایک حقیقتیں گزر چکی ہیں ماضی کی جو اب غیب میں ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہے، آپ کا اپنا ماضی. اسی طرح یقین مانیے آپ کا مستقبل بھی ایک عالم ہے، ابھی غیب میں ہے. اور غیب میں ہونا اور ہے اور غائب ہونا اور ہے. ہم جو حضور کو مانتے ہیں وہ غیب میں موجود مانتے ہیں، غائب نہیں مانتے. حاضر ناظر اس معنی مانتے ہیں کہ جو جہاں تک دیکھ سکتا ہو، تصرف کر سکتا ہو، آگے بیٹھا ہو، پیچھے بیٹھا ہو، اس مکان کے اندر ہو، قنات کے پیچھے ہے تو وہ حاضر نہیں ہے، سامع ہے. لیکن قنات اٹھ جائے تو وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، آنا بڑی بات ہے، لیکن مدینہ طیبہ میں رہ کر بھی اس طرف نگاہ فرمائیں، پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں. تو ان کی حضوری، حضور مانے اور حاضر نہ مانے، یہ صرف ذرا الفاظ کا کھیل ہے. حضور 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 تو بڑا بہت زیادہ مبالغہ ہے. ایسے حاضر میں حیران ہو گیا. مدینہ شریف میں سلام پڑھا رہے تھے مولوی اس زمانے میں، ریاض دے دے ہاتھ باندھ کے سلام پڑھاتے تھے کالے کوٹ والے. وہ سلام پڑھا رہا تھا تو اچانک اس نے ایسا کچھ کہہ دیا، حضرت اللہ. تو میں نے کہا اور القاب تو ٹھیک ہے، یہ حضرت اللہ حضور کو کہہ دیا. میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اب یہ پھر کسی کو سلام پڑھائے گا تو میں سنوں گا غور سے. تو وہ مدعو کرم خطیب الامم اور جو کچھ ان کا حق ہے، حضور کے القاب مسجد نبوی کے سامنے پوری دیوار پہ جو حضور کے پیارے پیارے نام لکھے ہیں. اللہ اکبر. درود تاج یاد آ جاتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ درود تاج کی کتاب چھین لیتے اور دیوار پہ وہ نام لکھے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ لکھے ہوئے ہیں، حضور کے القاب لکھے ہیں. تو اب جب میں نے سنا کہ یہ حضرت اللہ کیا کہتا ہے، اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا حاضراً الی حضرت اللہ. اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ حاضر ہونے والے آپ پر سلام ہو. اللہ کی بارگاہ میں حضور سے زیادہ کوئی حاضر نہیں ہے. اور اللہ کی بارگاہ کسی ایک مکان کا نام نہیں ہے. اللہ کے پاس اللہ ہے، مر گئے اللہ کے پاس چلے جائیں گے. کس کے پاس سے آئے ہیں؟
کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس. اب کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. تو یہ تصور عام طور پہ کہ مر کے اللہ کے پاس چلا گیا، اب یہاں کیا ہے، قبر میں کیا ہے، وہاں پتہ نہیں کہاں ہے، یہ تو اتنا موضوع اس پر سے چھیڑ دیا میں نے ان مہمانوں کے لیے جو کرم فرماتے ہیں، ہماری محفل میں آتے ہیں، اور میں ان کو کچھ اپنی بات بھی سمجھانا چاہتا ہوں، کبھی ہماری بھی سننی چاہیے. کوئی کہیں تک سن سکے، دیکھ عالم امکان متصرف ہو جائے، 18,000 عالم کی سیر کرے، خدا نہیں ہوتا اب بھی ہوتا ہے. فرش پہ رہ کے عرش پہ دیکھے، خدا تو نہیں ہوتا، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے. شرک کا گمان نہیں کرنا چاہیے. تو بعض لوگ غیب پر ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ بس کسی حد تک اس کے آگے نہیں، ہونا نہ ہونا، تصرف کرنا. تو بہرحال اپنا اپنا عقیدہ ہے، ورنہ جو قرآن شریف پڑھا گیا اس میں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. واللہ الذی لا الہ عالم الغیب والشہادہ. عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. بعض رسول کو بھی غیب کا عالم مانتے ہیں. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. عالم الغیب، عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم اور طالب علم میں کیا فرق ہے؟ عالم علم دینے والا، طالب علم دینے والا. تو اللہ طالب علم تو نہیں ہے نا، اللہ عالم ہے. تو کہیں وہ پڑھاتا ہوگا غیب، تو اس سے پوچھیں کہ اللہ تو جو عالم الغیب ہے، ساری باتیں خود جان کے اپنے لیے جان لیتا ہے جب وہ ہوتی ہیں، تیرے علم میں ہے سب کچھ، پھر عالم کیسے ہے؟ یہ غیب کا علم کہاں پڑھاتا ہے؟ ویسے بھی جب کہ امام صاحب تو کس مسجد میں پڑھا، عالم ہے کس مدرسے میں پڑھا ہے یا پڑھایا ہے؟ تو اللہ عالم ہے، اس نے کسی سے پڑھا تو نہیں ہے، پڑھاتا ہے. یا اللہ تو غیب کا علم کہاں پڑھاتا ہے؟ تو قدرت کہے گی مدرسہ نبوت میں پڑھاتا ہوں، دارالعلوم رسالت میں پڑھاتا ہوں، اپنے نبیوں کو پڑھاتا ہوں، ہر ایک کو نہیں پڑھاتا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب ہے، کسی ایک کو بھی غیب کا علم نہیں دیتا، مگر رسولوں میں جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہا جتنا عطا کیا سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. تو اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں. جب یہ عقیدہ ہو گیا مسلمانوں، تو شرک کا الزام نہ رکھو ذہن میں کسی کے لیے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حضور کو یا کسی کو، ولی کو، کسی کو بھی بالذات عالم مانتا ہو. اللہ کی عطا سے حضور نے مولا علی شہنشاہ ولایت کسی سے نہیں پڑھا، جو کچھ پڑھا حضور سے پڑھا، اور حضور سے کسی سے نہیں پڑھا، جو پڑھا اللہ تعالیٰ سے پڑھا ہے. اور وہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. تو یہ ایک ایک نام ایسا ہے. پتہ نہیں مجھے فون کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی 11ویں میں آ جاؤ، مجھے فون پہ تک نہ کرو، میں گھر پہ نہیں ملتا ہوں، میں نے آستانہ نہیں بنایا ہے، حلقہ نہیں بناتا ہوں. 29 سال میں کتنی بھیڑ لگ جاتی، پھر بھی بیٹا ہو جائے، یہ ہو جائے، پتہ نہیں آئے ہیں کہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. کاش آئے ہوتے. بسم اللہ کا ایک نام ہے متکبر. طہارت کے بعد قربت کے وقت اگر شوہر پڑھے یا متکبر کہہ کے جائے تو اکثر بیٹا پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک میں نے کہا نا نام، اس کے معنی، اس کے اسرار، اللہ آسان اب تھوڑی ہے، خالی تھوڑی ہے. تو اب ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو معلوم ہے بڑا زبردست مشاہدہ ہے ہمارا، جو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں. بہرحال اس کی رحمت ہے، اور وہ غالب ہے، بڑی دانائی والا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اور اس کے ناموں کی پہچان جس نے کرائی ہے
اس کا ذکر ہو، محبت کے ساتھ ہو، اللہ کی حمد ہو، حضور کی ثنا ہو، نعت ہو، تو اس لیے یہ محفل سجائی ہے۔ اور یہ اللہ کی یاد کے ساتھ 11ویں شریف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے دوستوں کا بہت ذکر فرمایا ہے۔ وہ تخت والے بابا کا بھی ذکر کیا ہے، پانی والے بابا کا بھی ذکر کیا ہے، وہ گائے والے بابا کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کو ایک صالح شخص کی اولاد گائے ذبح، گوشت مارا، مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ قرآن میں ساری کرامتیں ہیں کہ نہیں؟ تلاوت کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام آصف بخیہ تخت چشم زدن میں پیش کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ ملکی کا تخت کہاں، آصف کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سلیمان کون ہے جو وہ تخت لیا ہے؟ یہ پوچھنا ہی آج کل کے بدعقیدہ مسلمانوں کے سامنے تو پوچھنا ہی شرک ہے کہ کوئی انسان کسی انسان سے کہے کون ہے تم میں جو فنا کا تخت یہاں میرے سامنے لے کے آ جائے؟ یہ طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن سلیمان علیہ السلام نے جن نے کہا میں لے کے آتا ہوں جتنی دیر آپ میں، اور حضرت آصف بخیہ جو صحابی ہیں فرمایا انا آتی کا بھی، میں لاتا ہوں۔ یہ بھی نہیں کہا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے لاتا ہوں، کہا میں لاتا ہوں، انا آتی کا بھی۔ اللہ اتنی دیر میں آپ الگ جھپکیں اور کھولیں، وہ بھی ادب سے کہا آپ میرے نبی، آپ کے سامنے میں کیا کرامت پیش کروں؟ ذرا آپ اس طرف دیکھیے، ابھی اللہ ایک چشم زدن میں کیسے چلے گئے زمین کے اندر سے، کہیں آئے گئے نہیں۔ ان کو وجود و عدم پہ تصرف تھا۔ ایک لمحے میں سوچا، جہاں کا سوچا نہیں وہاں نہیں ہو گیا، جہاں کا ہونا سوچا وہاں ہو گیا۔ ہر ایک کے سمجھنے حضرت کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ سنی پکے نہیں ہوتے یا سنا نہیں کہتے۔ لمحے میں اللہ اکبر، سوچا نہیں ہے وہاں، نہیں تھا وہاں، یہاں ہے تو یہاں ہو گیا۔ تو قرآن میں خضر علیہ السلام پانی کے پاس، پانی والے بابا ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہاں جاؤ، یہاں تو دریا میں تو بہرحال وہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ ویسے تو آپ صحیح ہیں، لیکن میرے کچھ کام ایسے ہیں جو میرا یہ سب مضامین وہ ہیں۔ میری 11ویں سی محفل ہے نا، اس لیے جو غوث پاک کی منقبت اولیاء ہے، منقبت دان ہوگی۔ جب بنی اسرائیل کے ولیوں کی اتنی شان ہے تو حضور کی امت کے ولیوں کی شان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب نے پوچھا پیر صاحب سے کہ پیر کی مدد آتی ہے کیا؟ وہ کہا تو مدد آتی ہے، کہاں آتی ہے؟ کہاں ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، آپ میں بھی کروں کیا؟ کیا کہ جب مدد دینی ہوتی ہے تو ڈنڈا مارتے ہیں اور پیر کو پکارتے ہیں اور زمین پہ ڈنڈا مارتے ہیں۔ تو میں بھی مدد مانگا تو ڈنڈا مانگا، کہ یار ڈنڈا نہیں مانگنا، چوٹ لگتی ہے، کپڑا اجاڑ دینا، مزے کی باتیں ہیں۔ تو مدد آتی ہے، اللہ اکبر۔ ایک سسٹم ہے پورا، یہ اس وقت اس سے ساری دنیا میں تصویر جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا چیز ہے یہ؟ انٹرنیٹ پہ تصویریں جا رہی ہیں، آ رہی ہے، میری آواز جا رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بظاہر تو کوئی نظر نہیں آتی ایسی چیز، لیکن وہ ہے۔ اب اور پھر کمال کی بات تو وہ میں واٹس ایپ پہ دیکھتا ہوں، اتنے میسیج ہوتے ہیں پڑھ بھی نہیں سکتے، ایک سی بٹن دبا کے آگے گزرتا جاتا ہوں، جس کا میسیج صرف نظر سے گزر جائے تو اس پہ لکھا جاتا ہے سین، آپ کا پیغام دیکھ لیا گیا۔ تو اب بتاؤ جو درود شریف پڑھے تو حضور کو خبر نہیں ہو، اور بعض یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حضور نے سن لیا ہے، سین بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو اچھا رکھے۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑا وقت لیتا ہوں، لیکن کیونکہ مقصد اپنی اصلاح ہے، اور آپ کی اصلاح تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ سارا دن
رات دیر تک فون موبائل پر میں مشغول کیا جاتا ہوں، طرح طرح کے سوالات، میسیجز، اتنے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی پڑھ لیجیے، نہیں تو محفل میں آ جائیے، پوچھنا ہو پوچھ لیجیے۔ اور میں تو اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا کہ علم کی ویسے کمی ہے، لیکن قرآن شریف الحمدللہ ثانی آخری وقت تک کاش مجھے یہ عزت حاصل رہے کہ جو قرآن پڑھا جائے صرف اس میں سے بیان ہے۔ تو ابھی جو اللہ کے نام لیے گئے، اللہ اکبر، ایک نام کا بھی بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور جتنے بھی نام اور صفات ہیں اس کی دلیل اگر کوئی ہے تو وہ حضور ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، کسی نے نہیں دیکھا رحم کرتے ہوئے، جس نے دیکھا اس نے حضور کو دیکھا۔ یقین آ گیا کہ جب نبی اس قدر رحم کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم ہو۔ جب نبی اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اور اس غیب میں جس قدر حصہ علم کا حضور کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے۔ وہ خالق و باری و مصور ہے تو بہترین تخلیق محمد ہے، وہ مصور ہے تو بہترین تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اللہ کا کوئی نام لیجئے، میں اس کی روشنی میں حضور کی شان بیان کر سکتا ہوں، بلکہ اللہ کی شان کی دلیل دینے ہوگی تو حضور کا ہی کوئی واقعہ پیش کرنا پڑے گا۔ سن لیجئے آپ اللہ کے نام، لیکن اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہے میں تو نہیں مانتا ہوں تو کہ اس کی بات چھوڑو، حضور نے یہ خبر دی، یہ خبر دی، یہ خبر دی ہے۔ جب نبی اس قدر غیب جاننا ہے، اللہ اکبر، رحم حضور، اللہ اکبر، عزیز الحکیم، غالب۔ انہیں کوئی ٹھنڈا پانی پلاؤ بیٹا، نہیں پی رہی۔ بچوں کے ساتھ آنا چاہیے، بچوں کے ساتھ آنا چاہیے، لیکن ایک تو گرمی ہے، پیاس بھی ہو سکتی ہے، اور بچوں کو پیٹ میں بھی بعض دفعہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی کی دانت نکل رہا ہوتا ہے، اس سے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، اور اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے اور علاج ہونا چاہیے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ اگر ان کو محفل سے جانا پڑے گا تو مجھے ذرا تکلیف ہوگی، تو آپ سب دعا کر دیں کہ اس بچے کی جو پریشانی ہے اللہ اسے دور فرمائے، کیونکہ ہمیں تو بچے بہت ہی عزیز ہیں، سمجھیں نہ سمجھیں ان کی روح سن لیتی ہے، مانوس ہو جاتی۔ اور اسی طرح اگر مانوس نہ ہو، نام صحیح نہیں رکھا ہوا ہو، اس پہ اثرات ہوں تو وہ محفل میں رہنے نہیں دیتا، اور اگر اچھے اثرات ہوں گے تو سو جائے گا لیکن محفل سے جائے گا نہیں۔ اور ایک جگہ گیا دانی میں قبر، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہٹانے لگے، بڑا پیچھے کرو پیچھے کرو پیچھے کرو، میں نے کہا نہیں بھائی بچوں کو پیچھے، ارے بھائی بہت چھوٹے بچے، میں نے کہا تم تو قوالی سنو گے نا، کیا کلام سنو گے سناؤ گے، میں قائل ہوں اس کا، لیکن یہ بچے اتنا بڑا کام کریں گے۔ میں نے کہا اچھا بچوں، سب بہت چھوٹے بچے تھے، میں نے کہا بولو اللہ ہو اللہ ہو، اب کون سا بچہ ہے جو نہیں بول سکتا اللہ ہو، سب نے اللہ ہو بولنا شروع کیا۔ میں نے کہا کم کام ہے، یہی پہلا سبق ہے، یہی آخری سبق ہے، یہی پہلا سبق ہے، یہی آخری سبق ہے، بڑے تو بولیں گے نہیں، ہے نا، شرم آتی ہے اللہ، میں اللہ ہوں بولوں، بتاؤ یار میں اتنا معزز دین کا مبلغ، میں اللہ ہوں، اللہ کا نام لے لوں، اللہ اکبر، زبان گٹکا کھا کے بیٹھے، سلام دعا سے چلے گئے، قسم خدا، محفل میں مطلب ٹھوکے مار رہے، کیا ہوا گٹکا منہ میں، سلام دعا چلی گئی، اللہ کا ذکر، کیا ہوگا؟ لیکن یہ اس پاک نے فرمایا غافل مشو، ذکر کو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
آمین. نمبر اپنی باری پہ پڑھیے. کل کوئی چھٹی تو نہیں ہے کسی سے بھی؟ قومی غیر قومی احتجاجی غیر احتجاجی کل ورکنگ ڈے ہے. کون سا دن ہے؟ ہفتہ ہے. اسکول کے بچوں کی چھٹی ہے شاید. بابا سے بلند درود شریف پڑھیے. لائق حمد و ثنا ہے ٹھنڈی بوتل فقط ایک ہی نام. لائق حمد و ثنا ہے تو فقط ایک ہی نام. بس اسی نام سے کرتا ہوں آغاز کلام. وہی اول وہی آخر وہی ہر جا موجود. وہی مسجود خلائق وہی سب کا معبود. اس کی عظمت کے لیے وسعت آفاق نگو. اس کی قدرت کا اشارہ صفت کن فیکون. وہ جو چاہے تو کرے فرش کو رشک افلاق. ایسا قادر کے خرد کے لیے فوق الادراک. فطرت کفر کو یارہ نہیں تردید کرے. وہ تو جس ذرے کو چاہے خورشید کرے. کہ منور ہے وہ دل الہی جس میں ذکر تیرا ہے. اور نہیں جس دل میں تیری یاد اس دل میں اندھیرا ہے. مختصر گفتگو کروں گا. تمام آنے والے اپنے پیر بھائیوں کو بہت دور دور سے آئے ہوئے خوش آمدید بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. حضرت کی طبیعت کو آپ جانتے ہیں دیر ویسے ہی ہو چکی ہے. جتنے بھی صلاحات آئے ہیں وہ اپنے کلام کو طویل نہ کریں بڑی مہربانی ہوگی. اگر جن کو اشارہ 5 اشعار کا ہے تو 5 اشعار پڑھیں گے. 3 اشعار پڑھ لیں تو 3 اشعار. تو میں اپنے سب سے پہلے ثنا خان وسیع کو 2 اشعار حمد پاک کے اور 3 اشعار بہترین سی نعت کے پیش کرنے کی سعادت سے فیضیاب ہوں. جناب وسیم تمام احباب میرے ساتھ مل کر حمد و تعالیٰ میں شامل ہو جائیں. پڑھیے لا الہ
کے تیرائے ہوئے ہیں اور حاضروں کاش پروانہ بنا لے وہ ہمیں بھی اپنا، کاش دیوانہ بنا لے وہ ہمیں بھی اپنا، ایک دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں، ایک دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ وقت ساتھ کے ساتھ نظر آتے ہیں ساتھیوں نے حصہ لیا، اور جو حضرات خدمات کر رہے ہیں وہ بھی آ کے بابا کے ہاتھوں میں دیں، یہ تو بھی توجہ تو نہیں ہوگی۔ اور دوسری یہ کہ جو لوگ 11ویں شریف کے لنگر کے لیے بھی دیتے ہیں، تو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس لنگر میں یہی مراد نہیں ہے کہ صرف کھانے کے پیسے دیے جائیں، مجھے اجازت دیں کہ یہ صنف حضرات کی خدمت جو کی جاتی ہے، اسی طرح جو مجھے اختیار دیتے ہیں تو مجھے اختیار دیں کہ میں ذاتی طور پہ بھی کسی کی خدمت کر سکوں، تو جب اختیار دیتے ہیں تو مجھے رد ہو جاتی ہے، لیکن جیسے لنگر شریف کے لیے کہتے ہیں اور اس میں سے ظاہر ہے آپ لوگوں نے حضرات پیش کیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کی یا حضرات کی خدمت کروں، تو یہ میں نے اعلان کر دیا ہے۔ لنگر ہی ہے دعا اسباب کے ایصال ثواب کے لیے، 11ویں شریف اور جو کچھ آخر میں دعا کی جاتی ہے ایصال ثواب، سنی سے تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، نام محفل کا کچھ بھی ہو، جب بھی ایصال ثواب کرتا ہے سب سے پہلے سرکار کی خدمت میں کہ سب یہ نبی اور رسولوں، صحابہ کرام، اہل بیت صدیقین، شہداء، صالحین، والدین، سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، چاہے وہ رجب کے کنڈے مشہور ہو جائیں، چاہے وہ عاشورے کی حلیم ہو، یا کوئی یا شب برات کا حلوہ ہو، جو تقسیم ہے ایصال ثواب وہ سب کے لیے ہے، اور اصل جو ایصال ثواب کرتا ہے، ثواب پہنچاتا ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ایصال ثواب کا انکار مت کیجیے گا، کیونکہ ہم تو کوئی کام کرتے ہیں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جب یہ کہتے ہیں اللہ اس کا اجر، اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو وہ ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہی پہنچاتا ہے۔ اور اس کے کرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں کچھ نوٹ دیے، ان کو براہ راست دیے، اب میں چاہ رہا ہوں لنگر سے میں سے کچھ دے دوں، تو ان کو دے دوں گا تو یہاں باقی نہیں رہے گا، وہ نوٹ کم ہو جائے گا، اور اللہ کی تقسیم یہ ہے، وہ کہتا ہے تم اپنے پاس رکھو، میں خود دے دوں گا۔ تمہارا ثواب کم نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ دے دیتا ہے اور دے دیتا ہے اور دے درشید اللہ۔ اسرا خان کو میں مختصر کلام کے لیے دعوت ہوگا کہ نظر آتے ہیں ہر جانب
جو یہ انوار محفل میں نظر آتے ہیں ہر جانب. پڑھ رہے ہیں میں تو سب دونوں ساتھ پڑھ لیا. جو ساتھ آئے تھے نا, چلیے شیر پڑھ لیے تو شیر آپ ساتھ دونوں آئے. ہاں یہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو میں نے کہا ذرا محمد احمد نام ہے ان کا, اور کیا نام ہے؟ محمد احمد, اور یہ خورشید ممتاز ثنا خان مرحوم خورشید بھائی کے یہ بھانجے ہیں. بھانجے یہ ماشاء اللہ. تو پہلی دفعہ حاضری ہو رہی ہے, آپ کا جیسا بھی ہو. بہت اچھا پڑھنے والے. ہاں ماشاء اللہ. چلے محمد احمد بھائی آپ پڑھیں. جو ان کو اور دے دیجیے, پہلے پڑھ چکے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بے چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بے چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. برستا نہیں دیکھ گئے ابر رحمت. برستا نہیں, ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بے برسا دے برسانے والے. بدوں پر بے برسا دے برسانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تو زندہ ہے واللہ تجھے
چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.